چھوڑو مجھے۔ سارا رات کے تیسرے پہر ڈیوٹی کر کے واپس ہاسٹل جا رہی تھی جب ہی کچھ آدمیوں نے اس کا راستہ گھیر لیا اور چیختی چلاتی سارا کو گن پوائنٹ پر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ہمارے باس زخمی ہیں، ان کا علاج کرو ورنہ۔ آدمی کی دھمکی پر سارا نے بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کو دیکھا جس کو گولی لگی تھی۔ وہ دلچسپ نگاہوں سے سارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا کی وحشت زدہ آنکھیں اس کی گہری سبز آنکھوں سے ٹکرائیں تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا ڈاکٹر وہیں کھڑے کھڑے علاج کر دو گی؟ اس بدنام زمانہ شخص کی بھاری آواز سن کر سارا کو پسینہ آنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کا زخم صاف کرتی وہ دہشت سے مرنے کے قریب تھی جب ہی اس کی اگلی بات سن کر سانس رکا۔ جب تک میرا زخم بھر نہیں جاتا ڈاکٹرنی صاحبہ کے لیے یہیں رہنے کا بندوبست کرو۔ چھوڑو مجھے۔ سارا رات کے تیسرے پہر ڈیوٹی کر کے واپس ہاسٹل جا رہی تھی جب ہی کچھ آدمیوں نے اس کا راستہ گھیر لیا اور چیختی چلاتی سارا کو گن پوائنٹ پر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ہمارے باس زخمی ہیں، ان کا علاج کرو ورنہ۔ آدمی کی دھمکی پر سارا نے بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کو دیکھا جس کو گولی لگی تھی۔ وہ دلچسپ نگاہوں سے سارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا کی وحشت زدہ آنکھیں اس کی گہری سبز آنکھوں سے ٹکرائیں تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا ڈاکٹر وہیں کھڑے کھڑے علاج کر دو گی؟ اس بدنام زمانہ شخص کی بھاری آواز سن کر سارا کو پسینہ آنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کا زخم صاف کرتی وہ دہشت سے مرنے کے قریب تھی جب اس کی اگلی بات سن کر سانس رکا۔ جب تک میرا زخم بھر نہیں جاتا ڈاکٹرنی صاحبہ کے لیے یہیں رہنے کا بندوبست کرو۔ اس کی بھاری آواز پر سارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا جو اپنا چہرہ بےحد نزدیک جھکائے اسے ہی خطرناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں میں یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ سارا نے نفی میں سر ہلاتے جلدی سے اس کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کی تھی جب اس کا کسرتی بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپٹتا اسے دوبارہ بیڈ پر کھینچ گیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سارا کا نازک وجود بے ساختہ اس کے زخمی سینے کا حصہ بنا تھا۔ وہ دونوں میں فاصلہ بنانے کے لیے اپنے مومی کلائیوں کو اس کے برہنہ پٹیوں سے جکڑے سینے پر رکھتی توازن بنانے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ مزید ایک جھٹکا دیتے اسے خود پر گرا گیا۔ تمہاری مزاحمتیں رائے گاہ جائیں گی ڈاکٹر۔ بھلے ہی میں زخمی ہوں مگر تم میری گرفت سے آزادی اپنی پوری طاقت لگا کر بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ تم کیا میری آخری سانس جب تک میرے وجود میں باقی رہے گی کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کی خون آشام آنکھیں اور بھاری سرگوشی سارا کا وجود منجمد کر گئی تھی۔ ہونٹ کپکپا گئے تھے۔ خوبصورت معصوم آنکھیں خوف سے اس کی سنگین اور سرد آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اس کی روح میں جھانک رہا تھا۔ 6 ماہ پہلے۔ پلیز میرے بابا کو مت لے کر جائیں۔ وہ بلک بلک کر روتی اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر جنازے کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی جب کسی نے زور سے اسے کمر سے تھامتے روکا تھا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ بھابھی سنبھالیں اپنی بہن کو، احمد نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے سرد لہجے میں کہتے المیرا کو اسے تھمایا تھا جو خود نڈھال سی اپنی بہن کو اپنی باہوں میں بھر گئی تھی۔ سارا میری جان سنبھالو خود کو، ماں بابا بہت دکھ کریں گے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر، ہمیں صبر کرنا ہوگا میری جان۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے چپ کرا رہی تھی جبکہ سارا ہچکیوں سے روتے اس کو جکڑتے بار بار اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی ضد لگا رہی تھی۔ کل تک ہنستا کھلکھلاتا گھر اب تکلیف اور آہوں سے گھرا ہوا تھا۔ کیا قیامت ٹوٹی تھی ان پر جس نے ان کا روشن گھر اجاڑ کر ویران کر دیا تھا۔ ماما بابا مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر گئے؟ آپی میں ہی کیوں اس ایکسیڈنٹ میں بچ گئی؟ مجھے بھی مر جانا چاہیے تھا، اب کیسے رہوں گی میں ان کے بغیر؟ سارا نے اپنے بال نوچے تھے۔ اس کا پورا وجود اس وقت لہو لہان ہو رہا تھا۔ دل درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ جگہ جگہ خراشیں تھیں، ہاتھ پیر میں گہرے زخم تھے اور سر پہ بھی گہرا کٹ لگا تھا۔ وہ اگر گاڑی کی پچھلی سیٹ میں نہ ہوتی تو وہ بھی مر جاتی۔ ایسے مت بولو سارا، مجھ پر رحم کر لو یار، میں کیسے تم تینوں کی جدائی برداشت کرتی؟ المیرا نے اس کے نڈھال وجود کو گلے لگایا تھا۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا لیکن سارا کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کمال میں المیرا کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس نے بھیگی نظروں سے اپنی بہن کے بے ہوش وجود کی جانب دیکھتے کہا۔ ہم سارا کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں المیرا، ماحول بدلے گا تو طبیعت سنبھل جائے گی اس کی بھی۔ کمال نے شفقت بھری نظروں سے سارا کے کمزور وجود کی جانب دیکھا تھا۔ اسے یہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس نے ہمیشہ سارا کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی پیار کیا تھا، اس لیے اس کی طبیعت کے لیے پریشان تھا۔ سارا کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئے تھے جب سیڑھیاں اترتا احمد سارا کو دیکھتے اپنے قدم روک گیا۔ آنکھوں میں تعجب اور عجیب چمک ابھری تھی۔ احمد جاؤ امی کو بلا کر لاؤ، کمال اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ بولے تھے۔
سارا نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی بہن کے سارے لیونگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی کھڑے اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا، جو پہلے سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ ایک تو پہلی وہ چھوئی موئی سی تھی، اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے والی تھی۔ اس کو اپنی جیب میں سکے ڈال لینے چاہیے، کہیں ہوا سے اڑ ہی نہ جائے۔ وہ زرے لب کہتا مڑ گیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سارا، ہاسپٹل کیوں جانا ہے؟ المیرا نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ ہی، ہاسپٹل میں میری ضرورت ہے، فکر مت کریں، زندہ ہوں ابھی تک، بہت ڈھیٹ ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھے، لیکن وہاں لوگ زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے انہیں بچانا زیادہ ضروری ہے۔ وہ تلخی سے مسکرا کر کہتی اپنا بیگ اٹھاتی باہر کی جانے پڑ گئی، جس پر المیرا کے ساس نے آئی بروز کھا کر اسے دیکھتے ان کے قریب آئی تھیں۔ سارا نے احتراماً انہیں سلام کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کہاں چل دی تمہاری بہن؟ ان کے سوال پر المیرا نے تھوک نکلا تھا۔ ڈیوٹی پر جا رہی امی، آپ تو جانتی ہیں وہ ایک قابل ڈاکٹر ہے، گھر میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی۔ المیرا نے ہلکی آواز میں کہتے ان کے کپ میں چائے ڈالی تھی۔ دیکھو المیرا، تم اچھے سے جانتی ہو میں بات گول گھما کر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہمارے گھر کی عورتیں یوں بغیر مردوں کے گھر کے دہلیز پار نہیں کرتی۔ تمہاری بہن ابھی میرے گھر میں رہ رہی ہے اور اس کا روزانہ آنا جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ ان کی کرخت آواز پر المیرا کے ہاتھ تھامے تھے۔ امی وہ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کیسے اسے اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنے دوں؟ وہاں وہ کیسے اکیلے رہے گی؟ مجھے ہمیشہ اس کا ڈر لگا رہے گا۔ المیرا نے لب کاٹتے کہا۔ کمال جو انہی کی جانب آ رہا تھا اپنی ماں کی تمام باتیں سن چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کچھ بھی، مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اسے ہاسپٹل میں ڈاکٹری کرنی ہے تو روزانہ آنا جانا میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی ایسی تربیت نہیں دی اور نہ مجھے یہ سب پسند ہے۔ المیرا نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ کمال نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھا تھا اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتے اس کی ماں دوبارہ بول پڑی۔ میرے گھر میں جوان بیٹا ہے اور کسی اور جوان لڑکی کا گھر میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ اگر ان کی شادی ہو جائے تو مجھے تمہاری بہن کے آنے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کمال کی ماں نے چلاکی سے مسکراتے کہا تھا، جس پر المیرا اور کمال دونوں چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ ان کے بیٹے نے کل رات ہی ان سے سارا کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج ہی صاف لفظوں میں اظہار کر چکی تھیں۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اپاہج ہے، میری بہن اس سے کیوں شادی کرے گی؟ المیرا کے مانو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی تھی۔ وہ انگاروں سی آنکھوں سے انہیں دیکھتے بولی، جس پر فرزانہ بیگم نے دانت پیسے تھے۔ تو کیا ہوا؟ شکل و صورت کا تو اچھا ہے میرا بیٹا، اور اپاہج نہیں ہے، صرف چلنے میں لچک ہے۔ اور تمہاری بہن تو ڈاکٹر ہے نا، ویسے بھی تو ٹھیک کر لے گی اسے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری بہن کے لیے اتنا سوچ رہی ہوں میں، ساری زندگی تمہارے ساتھ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ وہ گردن اکڑا کر کہتی اپنے کمرے کی جانب چلتی تھی۔ ڈاکٹر سارا، ایک پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، اسے اندر لایا جا رہا ہے، کیا آپ علاج کر پائیں گی؟ ہیڈ نرس نے بھاگتے ہوئے آتے پوچھا، جس پر سارا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے سلکی بال ہوا سے اڑتے چہرے سے ٹکراتے تھے۔ سامنے سے آتے وجود نے اسے یہاں دیکھتے سانس روکی تھی۔ جی آپ آپریشن کی تیاری کریں، میں لیڈ کروں گی۔ وہ اپنی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگ کر اسٹریچر کی جانب بڑھتی بے ہوش سرخ سیال سے لت پت وجود کی حالت چیک کر رہی تھی۔ مسٹر آپ ان کے گارڈین ہیں؟ ہمیں ان پیپرز پر سگنیچر چاہیے۔ ہیڈ نرس نے ساکت کھڑے وجود کو ہلاتے کہا، جس پر وہ سارا سے نظریں پھیرتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے یہ زندہ چاہیے ڈاکٹر۔ اس کی بھاری آواز پر سارا نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور دوبارہ پیشنٹ کے ہارٹ بیٹ رواں کرنے کے لیے دباؤ دیتے وہ نرس کے ساتھ آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ 3 گھنٹے بعد مریض کی جان بچا کر باہر نکلی تھی۔ اسے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھ سارا ماسک اتارتے اس کی جانب بڑھی۔ پیشنٹ سیف ہے، انہیں روم میں شفٹ کروایا جا رہا ہے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ سارا نے ہلکی آواز میں کہتے آگے بڑھنا چاہا، جب نظر اس کے ہاتھ کے زخم پر پڑی۔ آپ نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی نہیں کروائی، یہ زخم انفیکشن دے سکتا ہے مسٹر۔ وہ صدا کی نرم دل اس کی خطرناک گہری نگاہوں کو خود پر جمے دیکھنے کے باوجود ہمدردی کرتی بولی تھی۔ تو علاج کر دو ڈاکٹر، اس نے اپنی کلائی سارا کے سامنے کرتے کہا، جس پر وہ کچھ لمحے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتے اپنے آفس کی جانب چل دی۔ سارا نے اپنی چیئر پر بیٹھتے کٹ سے بینڈیج نکالی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اس پر بینڈیج باندھ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر پڑتی اس کی تپش زدہ نگاہوں سے سارا کا معصوم سا دل لرز رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ سارا سے نگاہیں تک اٹھا کر اسے دیکھنا محال ہو رہا تھا۔ اس نے بینڈیج کرتے ہاتھ پیچھے کھینچتے پرچے پر اس کے لیے دوائیاں لکھی تھیں۔ آپ کا نام اور عمر کیا ہے سر؟
وہ پروفیشنل انداز میں دوائیاں اور ٹیوب لکھتے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم واقعی مجھے نہیں جانتی ڈاکٹر؟ سامنے بیٹھے شخص کی بھاری حیرت زدہ آواز پر سارا نے کنفیوز نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو کیوں اور کیسے جانوں گی جب آپ سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے تو؟ سارا نے پلکیں جھپکائی تھیں۔ وہ پہلی دفعہ اتنا ہینڈسم اور خطرناک شخص دیکھ رہی تھی جس کی شخصیت چیخ چیخ کر سارا کو خطرے کے سائرن بھیج رہی تھی۔ معاویہ نام ہے۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ دوڑتی سارا کی سانس تیز کر گئی۔ یہ دوائیاں ہیں اور یہ انجیکشن آپ باہر میل نرس سے لگوا لیں۔ بینڈیج دن میں 2 دفعہ چینج کرنی ہے۔ سارا نے تھوک نگلتے فوراً چیئر سے اٹھتے کہا۔ معاویہ کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ نظر اس کے حسین چہرے سے ہوتے اس کے کپکپاتے ہاتھوں پر اٹکی تھی۔ تمہیں لگانا نہیں آتا انجیکشن ڈاکٹر؟ معاویہ اپنے بلند قد سمیت اٹھتا اس پر سایہ کر کیا تھا۔ سارا نے 2 قدم پیچھے لینے چاہے جب وہ اس کی کلائی تھامتے اسے ٹیبل سے پن کرتا اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ گیا۔ جلدی انجیکٹ کرو ڈاکٹر، مجھے ایک ضروری کام نپٹانا ہے۔ وہ سارا کی حالت سے محظوظ ہوتا بھاری آواز میں بولا تھا۔ سارا رونے والی ہوئی تھی۔ میں ڈاکٹر کو کیسے؟ سارا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ لبوں سے نکالے تھے۔ تم مجھے منع کر رہی ہو ڈاکٹر؟ معاویہ نے آئی برو اچکائی تھی جیسے کہہ رہا ہوں منع کرنے کی سزا کیا ہو سکتی تھی۔ لگا رہی ہوں۔ سارا نے جلدی سے ٹرے میں سے انجیکشن فل کرتے معاویہ کی جانب دیکھا تھا جو اپنی کوہنی سے سلیوز فولڈ کرتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کثرتی بازو کی رگیں جم کرنے کی وجہ سے ابھری ہوئی تھیں۔ پھولے ہوئے مسلز، گندمی رنگت اور گولی کی چوٹ کا نشان۔ سارا نے انجیکشن پر گرفت مضبوط کرتے روئی سے جگہ صاف کی تھی۔ معاویہ نے اسے نروس ہوتے دیکھ اپنے لب کاٹتے مسکراہٹ روکی تھی۔ لگا لو گی یا میں مدد کروں؟ معاویہ نے چہرہ اس کے کان کے پاس جھکاتے سرگوشی کرتے سارا کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ سوئی اپنی جلد میں گھستے محسوس کرتے اس نے سارا کی آنکھوں میں دیکھا جو انجیکشن لگاتے اس سے دور ہونے کی تگودو کر رہی تھی۔ معاویہ نے اس پر گرفت ڈھیلی کی تھی جس پر وہ موقع پاتے اپنے آفس سے باہر بھاگ گئی۔ دلچسپ۔ وہ کمینگی سے مسکراتا ٹرے میں سے چاقو اٹھاتا باہر کے جانب بڑھاتا۔ سر آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ چکا بس انہیں۔ نرس نے معاویہ کو اندر آتے دیکھ مسکراتے کہا جس پر وہ اشارے سے اسے باہر جانے کا کہتا بیڈ پر لیٹے حواس باختہ وجود کے جانب بڑھا۔ باس پلیز مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو دوبارہ کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ آدمی نے معاویہ کو سرخ آنکھوں سے اپنی جانب آتے دیکھ ڈر کر اٹھتے رحم کی بھیک مانگی تھی جس پر وہ کمینگی سے مسکرایا۔ پچھلے 4 گھنٹے سے میں اس ہاسپٹل میں کھڑے تجھے زندہ رکھنے کے لیے ڈاکٹرز کو دھمکا کر رکھا ہوا تھا تاکہ تیری جان اپنے ہاتھوں سے لے سکوں۔ تو نے خود کو مارنے کی کوشش کی میرے ڈر سے، لیکن میں نے تجھے موت کے منہ سے کھینچ کر باہر نکالا تاکہ تجھے غداری کی سزا اپنے ہاتھوں سے دے سکوں۔ معاویہ نے آنکھوں میں وحشت لیے اس کے نرخرے پر آلہ پھیرا تھا۔ خون کی فوار اس کے ہینڈسم چہرے پر پڑتے اسے مزید قاتلانہ حسین بنا گئی تھی۔ جب پیچھے سے گرنے کی آواز پر معاویہ نے چہرہ موڑ کر دیکھا، سارا جو پیشنٹ کے جاگنے کا سن کر اس کو چیک کرنے کے لیے آئی تھی، اس منظر نے اس کی سانسیں روک دی تھیں۔ کانپتے پیر اس کا توازن برقرار نہیں رکھ پائے تھے اس لیے گرتے معاویہ کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کچھ دیکھا کیا آپ نے؟ وہ شیطانیہ سے مسکراتے آلہ زمین پر پھینکتا جھکتے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ سارا نے حواس باختگی سے نفی میں سر ہلایا۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکتے اس کے الفاظ اور آواز دونوں کو گھونٹ چکا تھا۔ بہت اچھے بیبی، ڈونٹ کرائی، اس سرگوشی نما آواز میں کہتا سارا کے حسین چہرے پر پھسلتے آنسو ہاتھ بڑھا کر صاف کرتا مسکرا کر باہر نکل گیا تھا۔ سارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے آدمی کالے یونیفارم میں کمرے میں داخل ہوئے تھے، بے جان آدمی کی لاش اٹھا کر باہر لے گئے تھے۔ باس، وہ ڈاکٹر کا کیا کرنا ہے؟ اس نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اس کے وفادار آدمی نے معاویہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہلکی آواز میں کہا۔ اس پر معاویہ نے ایک لمحے کے لیے رکتے پلٹ کر ہاسپٹل بلڈنگ کی جانب دیکھا جہاں یقیناً سارا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اور اپنی جانب اسے دیکھتے پاتے فوراً پیچھے ہٹتے معاویہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ کچھ نہیں بولے گی کسی کو بھی، لیکن اس پر نظر رکھنا، مجھے اس کی پل پل کی خبر چاہیے، سمجھے؟ معاویہ نے فیروز کو دیکھتا آئی برو اچکائی تھی جس پر وہ جلدی سے سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی گاڑیوں کو جاتے دیکھ سارا نے لب کاٹے تھے۔ وہ یہاں ہوئے واقعے کے بارے میں بتانا چاہتی تھی لیکن زبان اور دماغ پوری طرح مخالفت کر رہے تھے۔ معاویہ کا نام سنتے وہ پہچان گئی تھی کہ وہ وہی خطرناک اور بے رحم گینگسٹر ہے جو بنا پلکے جھپکائے بندے کو موت کی نیند سلا دیتا تھا۔
اور اس کے خلاف جانا یا اس کے معاملے میں پڑنا یقیناً ایک دردناک موت مرنے کے برابر تھا۔ وہ انسانیت کے ناطے بھی اس آدمی کے قتل کے بارے میں پولیس کو بتا سکتی تھی، لیکن یہ خیال آنے پر کہ وہ معاویہ سے غداری کر چکا تھا، یعنی وہ اس کا بندہ تھا، ایسے لوگ جو خود انسان نہیں تھے ان کے لیے وہ کیوں انسانیت دکھاتے؟ اس لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ 2 دن سو نہیں پائی تھی۔ بار بار معاویہ کا چہرہ، اس کی شیطانی مسکراہٹ اور اس کا بے رحم طریقے سے مارنا آنکھوں میں کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ جب اس کے موبائل پر الارم بجا، یہ اس کی دوائی کا ٹائم تھا، اس کی شفٹ بھی ختم ہو چکی تھی۔ سارا نے پرس اٹھاتے اس میں سے دوائی نکالتے اپنے لبوں میں رکھتے ابھی گھونٹ بھرا ہی تھا جب آفس کا دروازہ کھولتے کوئی بڑی شان بے نیازی سے اندر داخل ہوا۔ اس خوبرو حسین اور خطرناک آدمی کو اندر آتے دیکھ سارا کو پھندا لگا تھا۔ اسے بری طرح کھانستے دیکھ معاویہ نے آگے بڑھتے اس کی پیٹھ تھپتپانی چاہی، جس پر سارا نے فوراً اٹھتے اس سے 2 قدم دور لیے تھے، مگر اپنی پسلیوں میں اٹھتی تکلیف سے وہ کراہ بھرتی جھک گئی۔ ارے ڈاکٹر، تمہیں تو خود کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ معاویہ نے اس کی نازک کلائی تھامتے اسے سہارا دیا، جس کو سارا ڈر کی وجہ سے جھٹک بھی نہیں پائی تھی۔ چھوڑیں پلیز مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ سارا نے درد سے سنبھلتے تھوک نکلتے اسے دیکھا جو اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگر ایکسیڈنٹ کی چوٹیں نہیں بھری ہیں تو ہاسپٹل کیوں آ رہی ہو؟ آرام نہیں کر سکتی گھر پر؟ معاویہ نے بھویں سکیڑتے اسے دیکھا جس کا درد کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سارا کی پسلی میں چوٹ لگی تھی جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ سوجن مزید بڑھ چکی تھی، مگر وہ بغیر پرواہ کیے اپنے کاموں میں مگن رہی تھی تاکہ اپنے ماں باپ کی موت کا غم کم کر سکے۔ آپ کو کیسے پتا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ واقعی حیران تھی کہ آخر اسے کیسے پتا۔ جب میرا راز جان گیا ہو، میرے لیے اس کے بارے میں بچپن سے لے کر اب تک کی تمام تفصیل جاننا مشکل نہیں ہے ڈاکٹر۔ معاویہ کی سرمئی آنکھوں میں جنونیت کی سیاہ چمک ابھری تھی جس پر سارا مزید خوف میں گر گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بڑی مشکل سے اپنی زبان کو لڑکھڑانے سے بچاتے بولی، ورنہ دل اس شخص کی ہیبت سے سوکھے پتے کی مانند کپکپا رہا تھا کہ آج کہیں وہ اسے مارنے تو نہیں آیا۔ اچانک معاویہ کے ہاتھ آگے کرنے پر وہ بری طرح چیخ مار کر اچھلتی آنکھیں میچ گئی، اس ڈر سے کہ اس کا گلا دبا دے گا، لیکن کچھ لمحے تک کوئی درد محسوس نہ کرتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو سرمئی آنکھوں سے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس ڈاکٹر، کچھ نہیں کر رہا تمہیں، اگر کرنا ہوتا تو اس دن اس کمرے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ معاویہ نے سامنے رکھی ٹرے میں سے وہی سیم آلہ اٹھاتے اسے اپنی انگلیوں میں گھماتے کمینگی سے دیکھا تھا۔ سارا کی شکل اس وقت دیکھنے لائق تھی، وہ معصوم سہمی ہرنی جیسی رحم طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بینڈیج کروانے آیا ہوں، کر دو گی؟ معاویہ نے اس کے بہت نزدیک کھسکتے سرگوشی نما آواز میں کہتے اپنی پٹی بندھی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی جو کافی خراب لگ رہی تھی، مانو ابھی ہی اس نے دوبارہ باندھی ہو۔ پٹی پر تازہ خون بھی لگا تھا۔ سارا نے اس کے نزدیک آنے پر پیچھے کھسکنا چاہا، جب وہ صوفے پر ہاتھ رکھتا اس کی کوشش ناکام کر گیا۔ وہ اتنے دن سے مسلسل نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پایا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ معاویہ ذوالفقار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا، وہ بھی کسی کے دیدار کے لیے کہ نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ وہ بے خیالی میں اس لڑکی کی موجودگی کا اسیر ہو چکا تھا جس پر قابو معاویہ ذوالفقار کے بس سے باہر تھا۔ آپ تھوڑا پیچھے، سارا نے پلکیں جھپکاتے آنسو پیچھے دھکیلتے کہنا چاہا جب وہ بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹ گیا۔ نہیں، مجھے تمہیں نزدیک سے دیکھنا ہے ڈاکٹر، چلو جلدی شروع کرو۔ معاویہ کے صاف الفاظ میں انکار پر سارا نے دیوار پر لگی گھڑی کی جانب دیکھا۔ میری شفٹ ختم ہو چکی ہے، آپ کسی اور ڈاکٹر سے سارا نے اس بار ہمت کرتے اٹھنا چاہا جب وہ اس کی کلائی تھامتے اسے دوبارہ بٹھا گیا۔ تم پھر مجھے منع کر رہی ہو ڈاکٹر؟ اگر دوسرے ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہوتا تو تمہارے پاس آتا ہی کیوں؟ پہلی دفعہ بھی تم نے علاج کیا تھا نا، اس لیے اب سے ہر بار تم ہی علاج کرو گے۔ وہ بھرم دکھاتے بولتا سارا کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گیا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے اپنا غصہ پیتی جلدی سے ٹرے سے سامان اٹھاتے اس کی پٹی کھول گئی، اور نایاب پہلے سے بھی زیادہ گہرا کٹ دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ زخم سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ جان بوجھ کر اسے گہرا کیا گیا ہے۔ یہ مزید گہرا کیسے ہوا؟ سارا نے پلکوں کی جھالر اٹھاتے اسے دیکھا جو گہری نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو نہارنے میں مصروف تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ کتنے معصومانہ انداز میں اس نے کندھے ہلائے تھے، جیسے کمینے نے خود یہاں آنے سے پہلے زخم کو مزید گہرا نہیں کیا تھا۔ اور یہ ڈس انفیکٹ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے اسے صاف نہیں کیا؟ بینڈیج چینج نہیں کی کیا؟ سارا نے
कॉटन में अल्कोहल डालते उसके जख्म पर रखते पूछा, जो बुरी तरह जलने लगा था। लेकिन माविया जुल्फ़िकार के चेहरे पर एक शकन का शायबा तक नहीं उभरा था। वो अभी भी उसी अंदाज में बैठा सारा को देख रहा था। तुम कल हॉस्पिटल नहीं आई थी, कहाँ थी तुम? इस सवाल का जवाब माविया जुल्फ़िकार बहुत अच्छे से जानता था, मगर फिर भी पूछ बैठा, जिस पर सारा ने उसे हैरत से देखा। आपको कैसे पता मैं कल हॉस्पिटल नहीं आई थी? वो आंखें फाड़े उसकी सुरमई आंखों में देखते बोली, वो कल कब्रिस्तान गई थी अपनी माँ बाप की कब्र पर। माविया के आदमियों ने उसकी पूरी रिपोर्ट दी थी। मैं हॉस्पिटल आया था, स्टाफ ने बताया तुम नहीं आई हो। वो भारी आवाज में जवाब देता सारा को मुतमईन कर गया, जिस पर वो उसकी बैंडेज करते जल्दी से सोफे से खड़ी होती अपने बैग के जानिब लपकी थी। अब आप जा सकते हैं, बैंडेज हो चुके हैं। सारा की इतनी तेजी पर माविया ने आईब्रोज काते उसे देखा। ये लड़की कुछ न करते हुए भी उसके हवास पर बुरी तरह हावी हो रही थी। शुक्रिया डॉक्टर, मैं दोबारा बैंडेज करवाने आऊंगा। माविया ने अपनी जेब में हाथ डालते अपने दराज कद समेत खड़े होते अपने सीने तक पहुंचते उसके वजूद पर नजरें गाड़ते कहा, नहीं वो मेरा मतलब नहीं, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बहुत अच्छे से बैंडेज किया है, आपका जख्म ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सारा दोबारा उस शख्स की शक्ल देखना नहीं चाहती थी, इसलिए तेज आवाज में बोल पड़ी, लेकिन अपने लहजे का ख्याल आते वो हल्की आवाज में उसे तसल्ली दे गई थी। घर जा रही हो, मैं ड्रॉप कर दूं? वो एक साथ हॉस्पिटल कॉरिडोर पार करते बाहर आए थे, जब माविया की आवाज पर सारा ने पलटकर उसे देखे बगैर नफी में सर हिलाया था। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। वो बरसती बारिश देखती कदम रोकते अपने ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगी। माविया ने गहरी सांस भरी जब गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। सारा ने जुजबुस का शिकार होते बारिश की वजह से सामने जमा होते पानी को देखा, क्योंकि अगर वो पार करती तो उसके सारे कपड़े खराब हो जाते। लेकिन इससे पहले वो कोई हल सोचती, किसी की मजबूत गिरफ्त अपनी कमर पर महसूस करते उसने अगले ही पल खुद को हवा में महसूस किया था। माविया ने उसकी नाजुक वजूद को गोद में उठाते उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलते उसने बिठाते सारा को हैरानी के समंदरों में धकेला था। सी यू सून डॉक्टर। माविया ने उंगली से उसके कान बाल की लट कान के पीछे करते गाड़ी का दरवाजा बंद किया था। सारा ने मुंह फाड़ते उस आदमी को देखा, जो डैशिंग होने के साथ हर दर्जे बेशरम और बेबाक भी था। वो कैसे उसकी इजाजत के बगैर गोद में उठा सकता था? वो ये बात चीख कर उसके मुंह पर कहना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से लाती, क्योंकि जबान को तो उसके सामने लकवा पड़ जाता था। वो गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उसके बारिश में भीगते वजूद को देखती दिल में उसे बातें सुना रही थी। बदतमीज, बेशरम, बदमाश। डिसेंस नाम की कोई चीज होती है, प्राइवेट और पर्सनल स्पेस भी किसी बला का नाम है। बदतमीज गैंगस्टर। सारा ने हवा में मुक्के मारते अपना गुस्सा निकाला था, जिस पर ड्राइवर बाबा ने उसे अजीब तासुरात से देखा, मानो वो पागल हो गई हो। वो उलझे हुए जहन के साथ घर में दाखिल हुई थी जब अपनी बहन कमाल और उसकी सास को बैठे देख सलाम करते उन्हीं की जानिब आ गई। लो भैया, आ गई तुम्हारी बहन सही सलामत, मजे करके। तुम तो खामखा फिक्र कर रही थी अलमीरा, फरजाना बेगम ने तंजिया अंदाज में कहते सोफे से उठते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे। अलमीरा ने जल्दी से उठकर सारा को गले लगाया। कहाँ रह गई थी तुम सारा? इतनी देर हो गई है, हम लोग कब से परेशान हो रहे थे। तुम ठीक हो ना? अलमीरा ने फिक्रमंदी से उसका चेहरा छुआ था, जो लट्ठे की मानद सफेद हो रहा था। जी आप ही ठीक हूँ मैं, बारिश की वजह से ट्रैफिक था, लेट हो गई। सारा ने उन दोनों से नजरें चुराई थीं, जिस पर कमाल ने गला खंकारा। अलमीरा जाओ, उसके लिए खाना लेकर आओ। सारा बच्चे, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, स्टडी में चलते हैं। कमाल उसकी कलाई थामते इसलिए स्टडी की जानिब बढ़ गया। क्या शादी, वो भी आपके भाई से? कमाल भाई, आप क्या कह रहे हैं? सारा कमाल की बात सुनते चौंकी थी। जानता हूँ थोड़ा अजीब मुतालबा कर रहा हूँ आपसे, लेकिन बेटा मैंने आपको हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह समझा है। आपके लिए बेहतर सोच रहा हूँ। शादी के बाद आप हमारे सामने ही रहोगी तो मैं और आपकी बहन मुतमईन रहेंगे। वैसे भी अंकल आंटी ने आपका रिश्ता कहीं और तय नहीं किया था। अगर मैं भी आपकी शादी किसी और से कर दूं तो वो गलत आदमी निकले, हम किसका गिरबान पकड़ेंगे? अनजान लोगों का। मेरा भाई शक्ल सूरत का अच्छा है। बस चलने में हल्की सी लचक है और ये कष्ट तो अल्लाह की तरफ से है, उसने खुद तो नहीं डाला ना। कमाल ने नरम निगाहों से उसे देखते समझाने की कोशिश की थी, जिस पर सारा ने नफी में गर्दन हिलाते फौरन उठते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे। जब दरवाजा खुलने पर सामने बैसाखी का सहारा लिए खड़े सैफी को देखते उसने जबड़े पीसे थे। उसे कमाल का ये लफंगा भाई नापसंद था।
وہ اپنی حالت کا فائدہ اٹھاتے کافی لڑکیوں سے بدتمیزی کر چکا تھا۔ المیرا کی شادی میں وہ بہت بار اس کی حرکتیں دیکھ چکی تھی، لیکن شکایت اس لیے نہیں کی کیونکہ سب اس پر رحم کھاتے، بہت معصوم سمجھتے تھے، لیکن اصل میں وہ بہت کمینی شے تھی۔ میری بات صفی نے اسے نگاہیں پھیرتے جاتے دیکھ اس کے پیچھے قدم بڑھائے، اس کی کلائی کھینچتے دیوار سے لگایا تھا۔ بھلے وہ اپاہج تھا لیکن مرد تھا، سارا سے دگنی طاقت رکھتا تھا۔ پریشانی کیا ہے مجھ سے شادی کرنے میں؟ ہاں تم خود کو سمجھتی کیا ہو آخر؟ صفی نے دانت پیستے اس کے قریب چہرہ جھکایا۔ جو بھی سمجھتی ہوں، لیکن آپ جیسے انسان کے قابل نہیں سمجھتی۔ میرا معیار اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے۔ راستہ چھوڑے میرا اب مائنڈ یور، آئندہ مجھے ٹچ کرنے کی ہمت بھی کی تو ایک پیر سے آپ پہلے سے معذورت، دوسرے سے میں کر دوں گی آپ کو۔ سارا نے معاویہ ذوالفقار کا سارا غصہ غراتے سیفی پر نکال دیا تھا، جو اس کی جرأت اور الفاظ پر آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں مزید یہاں نہیں رکوں گی آپی، میں واپس جا رہی ہوں گھر۔ سارا نے اپنا سامان پیک کرتے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ لیکن تم اکیلی گھر میں کیسے رہو گی؟ سارا، مجھے ہمیشہ تمہاری سیفٹی کی فکر لگ گئی ہے۔ المیرا کے بولنے پر سارا نے لمبی سانس خارج کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہاسٹل میں رہ لوں گی، وہ ہاسپٹل سے قریب بھی ہے، پھر آپ کو تو پریشانی نہیں ہوگی نا؟ سارا نے محبت سے اس کو گلے سے لگاتے تسلی دی، جس پر المیرا نے سر ہلایا تھا۔ یہ بہت چھوٹی سی چوٹ ہے مسٹر، آپ کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سارا نے معاویہ کی انگلی پر بینڈیج کرتے جھنجھلاتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اس کے آئے دن کا معمول بن چکا تھا۔ وہ ایسی چھوٹی موٹی چوٹوں پر ہاسپٹل آتے سارا سے اٹینشن کی ڈیمانڈ کرتا۔ اب وہ ہاسپٹل میں موجود اسٹاف اور کولیگز اسے اور معاویہ کو لے کر باتیں بنانے لگے تھے۔ کچھ نے تو اس سے مخاطب ہونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آیا کہ وہ اپنے ڈینجرس بوائے فرینڈ سے ان کی شکایت ہی نہ کر دے۔ معاویہ کو آتے دیکھ سب ہی اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ پورا ہاسپٹل خاموشی میں ڈوب جاتا تھا۔ کیا مطلب چھوٹی سی چوٹ ہے؟ اگر انفیکشن ہو جاتا تو؟ میٹل بلیڈ سے کٹ لگا ہے، کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں لگانا کیا ڈاکٹر؟ سارا کو اپنے پاس سے اٹھ کر جاتے دیکھ معاویہ نے جلدی سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ سر یہ سچ میں بہت چھوٹی سی چوٹ ہے، سنی پلاس سے بھی ٹھیک ہو جائے گی، انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا نے تھوک نکلتے اس سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتے کہا، جو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں، مجھے تو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، دیکھو دل بھی کافی تیز دھڑک رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے مجھے ڈاکٹر۔ معاویہ نے گھمبیر لہجے میں کہتے اس کی ہتھیلی اپنے دل پر رکھی تھی، جو واقعی معمول سے زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ سارا کے گال سرخ ہوئے تھے اس کی بے باکی پر، لیکن وہ پروفیشنل انداز میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑواتے، اسٹیتھوسکوپ لگاتے اسے چیک کرنے لگی تھی۔ جم کم کریں اور رننگ زیادہ مقدار میں پروٹین لینے سے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے۔ سارا نے اپنی ڈاکٹری جھاڑتے معاویہ کی آنکھوں میں ابھرتا خمار بھگ سے اڑایا تھا، جس پر وہ اپنی دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا وہ بات اندھی تھی جسے معاویہ کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور جنونیت نظر نہیں آ رہی تھی؟ اسے جذبات کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اپنی موجودگی اور حرکتوں سے اسے احساس دلا رہا تھا، جو سرے سے اس بات کو نظر انداز کی جا رہی تھی۔ تم واقعی نہیں سمجھ رہی یا جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ ڈاکٹر، سارا کو اپنا کوٹ اتارتے سامان سمیٹتے دیکھ معاویہ نے اس کو بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا، جس پر سارا نے اس کی جذبات سے بھری آنکھوں سے نظریں چرائیں تھیں۔ پلیز سر، یہ ہاسپٹل ہے، یہاں پرسنل اسپیس کا خیال رکھتے میری امیج کو سوالیہ نشان نہ بنائیں۔ آپ جو چاہتے ہیں جیسا سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارا نے بہت احترام سے اس سے اپنا بازو چھڑاتے قدم آفس سے باہر بڑھائے تھے۔ معاویہ نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ پہلی مرتبہ اسے کوئی لڑکی اتنی پسند آئی تھی، اور وہ پہلی مرتبہ اسے کسی نے منع کیا تھا۔ یہ بات معاویہ کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تمہیں میں ایسے جانے نہیں دے سکتا، میں اپنی ملکیت سے ناپسند چیزوں کو دور نہیں ہونے دیتا۔ تم تو پھر مجھے اچھی لگی ہو، مجھ سے دوری کا تصور بھی تمہارے لیے سہانے روح ہوگا۔ معاویہ نے جنونی انداز میں اس کے غائب ہوتے وجود کو دیکھا تھا۔ حال آج کافی تھک گئی ہیں آپ سارا، بھی تھوڑا آرام کر لیں، ایک اچھے عمر کے ڈاکٹر نے اسے شفقت سے دیکھتے کہا۔ مسلسل 3 آپریشن کرتے وہ کل سے ہاسپٹل میں تھی، ایک منٹ کے لیے بھی اس نے آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ سارا اس ہاسپٹل کی سب سے کم عمر اور ایک قابل ڈاکٹر تھی۔ کافی بڑے ڈاکٹر اس کی قابلیت دیکھتے تعریف کے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ جی ڈاکٹر،
کوئی ایمرجنسی ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ سارا نے ہلکے سے مسکراتے تھکے ہوئے انداز میں ہاسپٹل سے باہر قدم بڑھائے تھے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ابھی اپنے ہاسٹل اتری تھی جب کچھ کالے سوٹ پہنے لوگوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی سارا کو گن پوائنٹ پر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ خود کو چھڑانے کی تگودو میں اس وسیع عریض مینشن میں ان کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی جب ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اسے اندر دھکیلا گیا۔ ہمارے بہت زخمی ہیں، ان کا علاج کرو ورنہ۔ آدمی کی دھمکی پر سارا نے بیڈ پر لیٹے اس شخص کو دیکھا جس کو گولی لگی تھی۔ وہ دلچسپ نگاہوں سے سارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا کی وحشت زدہ آنکھیں اس کی گہری سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ کیا ڈاکٹر وہیں کھڑے علاج کر دو گی؟ اس بدنام زمانہ شخص کی بھاری آواز سن کر سارا کو پسینہ آنے لگا۔ آپ؟ معاویہ کا کافی خون بہہ چکا تھا، ہونٹ سفید پڑ رہے تھے، لیکن سارا کو اپنے سامنے آتے دیکھ مانو جسم میں جان آ گئی ہو۔ ڈاکٹر، حیران بعد میں ہو لینا، ابھی میں کافی زخمی ہوں اور اس زخم سے میری جان بھی جا سکتی ہے، تو جلدی کرو۔ معاویہ نے لب کاٹتے کہا، جس پر سارا نے سر ہلاتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ بیڈ کے پاس رکھی ٹرالی میں ٹریٹمنٹ سے متعلق سارا سامان موجود تھا، جس پر سارا کانپتے ہاتھوں سے اس کا زخم صاف کرتی دہشت سے مرنے کے قریب تھی۔ جبھی اس کی اگلی بات سن کر سانس رکا۔ جب تک میرا زخم بھر نہیں جاتا ڈاکٹرنی صاحبہ، کے لیے یہیں رہنے کا بندوبست کرو۔ اس کی بھاری آواز پر سارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، جو اپنا چہرہ بے حد نزدیک جھکائے اسی خطرناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ سارا نے نفی میں سر ہلاتے جلدی سے اس کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کی تھی جب اس کا کسرتی بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپٹتا اسے دوبارہ بیڈ پر کھینچ گیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سارا کا نازک وجود بے ساختہ اس کے زخمی سینے کا حصہ بنا تھا۔ وہ دونوں میں فاصلہ بنانے کے لیے اپنی مومی کلائیوں کو اس کے برہنہ پٹیوں سے جکڑے سینے پر رکھتی توازن بنانے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ مزید ایک جھٹکا دیتے اسے خود پر گرا گیا۔ تمہاری مزاحمتیں رائے کا جائیں گی ڈاکٹر، بھلے ہی میں زخمی ہوں مگر تم میری گرفت سے آزادی اپنی پوری طاقت لگا کر بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ تم کیا، میری آخری سانس جب تک میرے وجود میں باقی ہوگی کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کی خون آشام آنکھیں اور بھاری سرگوشی سارا کا وجود منجمد کر گئی تھی۔ ہونٹ کپ کپا گئے تھے، خوبصورت معصوم آنکھیں خوف سے اس کی سنگین اور سرد آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں جو اس کی روح میں جھانک رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، یہ غلط ہے، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے، میں آپ کا علاج کر رہی ہوں، آپ ہاسپٹل آ کر چیک اپ کروا لیجیے گا، بھلے روزانہ آ جائیے گا لیکن پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ معصومیت سے بولتے معاویہ کو کمینی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ڈاکٹر، میرا ضبط مت آزماؤ، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں ابھی اس وقت کتنا کنٹرول کیے ہوئے ہوں، اور تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے، اب چاہے کتنی کوشش کر لو، میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے نہیں جا پاؤ گی۔ معاویہ نے اسے گالوں سے آنسو صاف کرتے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ سارا کا دل چاہا وہ اس کے زخم کو مزید گہرا کرتے، اس کا قصہ ختم کرتے، لیکن اس کے باہر کھڑے مشٹنڈے آدمی اسے بھی جان سے مار دیں گے اگر ان کے باس کو کچھ بھی ہوا تو۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ سر، آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانے کی طاقت رکھتے ہیں، پلیز میری عزت خراب مت کریں، میں برباد ہو جاؤں گی۔ سارا نے آخری کوشش کی تھی اس سے دور ہوتے التجا کرنے کی، جس پر معاویہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری اس پریشانی کا بھی میرے پاس علاج ہے، غفور پیپر لے کر آؤ۔ چند منٹ بعد ہی کچھ آدمی اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جسے معاویہ نے لیتے سارا کو پکڑایا تھا۔ سائن کرو ان پر۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے بولتا سارا کو کنفیوز کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ سارا نے فائل تھامے جب اس کے اگلے الفاظ پر سارا کے سامنے دنیا گھوم گئی۔ کانٹریکٹ میرج ہے، 3 مہینے جب تک میرا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا جب تک تمہیں یہیں رہنا ہوگا، اس لیے یہ پیپر سائن کر دو، ایسے تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ معاویہ نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا جبکہ سارا کو لگا کسی نے اس کا سر دیوار میں دے مارا ہو، کیونکہ معاویہ کے الفاظ سنتے اسے چکر آنے لگے تھے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ کیا بکواس ہے، میں کیوں شادی کروں گی آپ سے؟ وہ ایک دم حیرت سے چلائی تھی، جس پر معاویہ کے آدمیوں نے بندوقیں اس پر تانی۔ نیچے کرو، معاویہ نے انہیں آنکھیں دکھائی تھیں۔ تمہیں یہاں رہنے پر اعتراض ہے اس لیے یہ حل پیش کیا ہے، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اور نہیں پوچھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے میرج سے تمہارا ضمیر بھی مطمئن رہے گا کہ تم کسی غیر کے ساتھ نہیں رہ رہی۔ وہ کندھے اچکا کر ایسے بولا جیسے بہت معمولی سی بات کر رہا ہو۔ سر پلیز، آپ سمجھنے کی کوشش کریں،
میں آپ کا علاج کر کے یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ آپ ہاسپٹل سے کسی نرس کو بلوا لیں جو فل ٹائم آپ کی دیکھ بھال کر سکتی ہو، لیکن میں آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہوں گی۔ اس کا لہجہ مانو اٹل تھا۔ کسی اور کو میرے راز کے بارے میں معلوم نہیں ڈاکٹر، اور تم نے اتنے مہینوں میں میرے راز کی حفاظت کی، اس لیے میں صرف تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتی یہ کانٹریکٹ تو بھلے نہ کرو، لیکن تم یہاں سے نہیں جا سکتے، ایسے رہنا ہوگا پھر یہیں پر۔ ماویہ نے گمبھیر آواز میں اس کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا تھا، جس پر سارا نے آنکھیں میچی تھیں۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی والا حال تھا۔ اس کا مرتے کیا نہ کرتے، اس نے کچھ سوچتے حامی بھر لی تھی۔ وعدہ آپ کے ٹھیک ہوتے میں یہاں سے جا سکتی ہوں اور آپ یہ کانٹریکٹ ختم کر دیں گے؟ سارا نے معصومیت سے پوچھا، جس پر ماویہ اسے اپنے جال میں پھنستے دیکھ مسکرایا۔ اسے اس کی سادہ سوچ پر ہنسی آئی تھی، لیکن ضبط کر گیا۔ بالکل، یک لفظی جملہ ان کا مقدر طے کر گیا تھا۔ سارا امجد ولد امجد، آپ کو ماویہ احمد ذوالفقار سے نکاح قبول ہے؟ اس کے آدمی نے مولوی صاحب کو بلایا تھا، جس پر سارا نے گردن ہلائی تھی۔ وہ ماویہ کی گولی نکالتے پٹی کر چکی تھی، اب صرف کچھ باہر کے زخم تھے جہاں پٹی کرنی تھی۔ اس کے سر ہلانے پر ماویہ نے سانس خارج کرتے تکیے پہ سر رکھا تھا۔ اپنے آدمیوں کو باہر بھیجتے اس نے سارا کے لیے کھانا لانے کے لیے میڈ کو حکم دیا تھا۔ آپ یہ نہیں کھا سکتے، کچھ ہلکی غذا کھا لیں، ورنہ مرچوں سے زخم خراب ہو سکتے ہیں آپ کے۔ وہ اس کے کمرے کے باتھ روم سے ہاتھ دھو کر نکلتے میڈ کو ٹرے اس کے سامنے رکھتے دیکھ بولی، جس میں بریانی اور مرغن ڈشز سجی ہوئی تھیں۔ جو میڈم کہہ رہی ہیں ویسا کرو۔ ماویہ کا بھی دل نہیں تھا یہ سب کھانے کا، وہ تو سارا کے لیے یہ سب منگوایا گیا تھا۔ میڈم یہ سوپ بھی ہے، کیا یہ پی سکتے ہیں سر؟ میڈ نے فوراً کارن سوپ کا باؤل دکھاتے پوچھا، جس پر سارا نے سر ہلایا تھا۔ تم جاؤ اب۔ ماویہ سارا کو قریب آتے دیکھ میڈ کو حکم دیتا بھیج چکا تھا۔ آپ نے بھیج کیوں دیا اسے؟ آپ خود کیسے سوپ پئیں گے؟ سارا نے کنفیوز ہوتے پوچھا۔ تو کیا میڈ کے ہاتھوں سے پیوں گا؟ تم پلاؤ مجھے۔ ماویہ کی فرمائش پر سارا کو جھٹکا لگا تھا۔ میں؟ لیکن میں کیسے، کیوں؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ آپ نے دھیان سے کانٹریکٹ نہیں پڑھا کیا مسز ماویہ احمد؟ آپ کو میرا ہر کام خود کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو پیمنٹ بھی دی جائے گی، اور اب آپ اس کانٹریکٹ سے مکر نہیں سکتی۔ ماویہ کے الفاظ پر سارا نے مٹھیاں بھیجتے لب چبائے تھے۔ کیا واقعی یہ سب اس میں لکھا ہوا تھا؟ اس نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی جب ماویہ نے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک شرٹ لیس تھا، جس کی وجہ سے سارا اس کی طرف دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ کچھ منٹ پہلے تک ایسا نہیں تھا، لیکن نکاح ہونے کے بعد سے دل کے حالات کچھ عجیب ہو چکے تھے۔ اوپر سے ماویہ کی گمبھیر نگاہیں مزید سارا کو کنفیوز کر رہی تھیں۔ اسے آنکھیں جھکائے احتیاط سے خود کو سوپ پلاتے دیکھ ماویہ کے دل میں گدگدی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہونا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے سارا کے ہاتھ سے چمچ سے تھوڑا سا سوپ اس کے سینے پر گر گیا۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سوری، آپ اٹھ کیوں رہے ہیں؟ سارا نے جلدی سے ٹیشو اٹھائے تھے، مگر اس کے سینے کو صاف کرنے سے گریز برتتے ٹیشو اسے پکڑا دیے، جس پر ماویہ اس کے اچانک بلش کرتے چہرے کو دیکھتے الٹے ہاتھ سے خود صاف کرتے کمینگی سے مسکرایا تھا۔ سارا سے مزید برداشت نہیں ہوا، اس لیے فوراً اٹھ کر دور ہو گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو میں نے پورا سوپ بھی ختم نہیں کیا۔ اسے دور کھڑے ہوتے دیکھ ماویہ نے آئیبرو اچکائی تھی۔ بس اتنا کافی ہے آج کے لیے، آپ کے لیے۔ آپ دوا کھا کر سو جائیں، آپ کو نیند کی زیادہ ضرورت ہے ابھی۔ میرا کمرہ کہاں ہے؟ سارا سرخ چہرے کے ساتھ نظر چراتے بولی، ماویہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میرے کمرے سے آگے والا کمرہ تمہارے لیے تیار کروایا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میڈ کو بتا دینا۔ اور رکو، یہ فون لے لو، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو تمہیں اسی فون پر کال کروں گا۔ ماویہ نے اسے عجلت میں کمرے سے باہر جاتے دیکھ اپنا فون پکڑایا تھا، جس پر سارا نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اسے اسی کمرے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید سارا ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتی اور وہ مزید اس پر برڈن نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ابھی کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ سارا تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر گری تھی۔ میڈز نے کچھ نئے کپڑے اس کے لیے الماری میں رکھ دیے تھے اور کچھ ضرورت کا سامان بھی یہاں موجود تھا۔ وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے گہری نیند میں ڈوب گئی۔ ہوش تو تب آیا جب کسی کو زور سے اپنا کندھا ہلاتے محسوس کیا۔ میڈم، میڈم پلیز اٹھیں۔ سارا نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سوئی تھی، تو کون تھا جو اسے ہلا رہا تھا؟ کسی انجان عورت کو پریشانی سے اپنا کندھا ہلاتے دیکھ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ جب گزری رات یاد آئی۔ سر کی طبیعت اچانک بگڑ رہی ہے، پلیز جلدی چلیے۔
سارا اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ عورت دوبارہ بولتے اسے جلدی سے اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئی تھی۔ سارا نے معاویہ کے کمرے میں داخل ہوتے اس کے گارڈز کو جھمگھٹا بنائے دیکھتے تیز قدم اس کی جانب بڑھائے۔ باس کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیا کیا ڈاکٹر؟ معاویہ کا وفادار آدمی غصے سے بولا تھا، کیونکہ معاویہ تیز بخار کی وجہ سے پسینے سے شرابور تکلیف سے مچل رہا تھا۔ سارا نے برف کے پانی سے اس کا چہرہ اور سینہ صاف کرتے اسے انجیکشن لگایا۔ شاید خون چڑھنے کی وجہ سے اس کو تیز بخار آ گیا تھا۔ معاویہ کے چہرے پر دوبارہ آرام آتے دیکھ سب نے سکھ کی سانس لی تھی۔ آپ سب اب جا سکتے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سارا نے سانس خارج کرتے سب کو باہر بھیجا اور خود بھی اٹھنا چاہا جب معاویہ اس کی کلائی تھام گیا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی لیکن جانتا تھا سارا ہی اس کے قریب بیٹھی ہے۔ سر، سارا نے اسے کندھے کو ہلاتے اپنی کلائی اس سے آزاد کروانی چاہی تھی جب معاویہ کسمساتے اس کی کلائی کو مزید کھینچتا اسے اپنے سینے پر رکھ گیا۔ سارا نے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھتے سانس خارج کی تھی اور خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھتے دوسرے ہاتھ سے ٹھنڈے کپڑے سے معاویہ کے چہرے پر آتے پسینے کو صاف کرتے۔ نہ جانے کب سو گئی۔ سورج کی روشنی اپنی آنکھوں پر پڑتے محسوس کرتے معاویہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں جب نظر اپنے قریب ہی بیڈ سے نیچے بیٹھی سارا پر پڑی جو دوسرے ہاتھ پر سر ٹکائے انکمفرٹیبل پوزیشن میں سوتی معاویہ کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے مبہوت ہوئے اسے دیکھے گیا اور بے ساختہ الٹے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو انگلی کی پوروں سے پیچھے کیا۔ سارا نے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس کرتے آنکھیں کھولی تھیں۔ معاویہ کو جاگتے دیکھ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھتے اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ تم یہاں؟ وہ جانتے بوجھتے بھی بھولا بنا تھا۔ رات میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ کی میڈس اور گارڈز نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ سارا نے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے اس سے نظر چراتے ایکسپلین کیا تھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، کیا میری مدد کر سکتی ہو؟ معاویہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ سارا پہلے صاف منع کرنا چاہتی تھی، پھر کانٹریکٹ کا یاد آتے کہ وہ دوبارہ ایک ہی بہانہ دے گا خاموشی سے سر ہلاتی اس کے قریب آئی۔ معاویہ نے اپنی قربت پر اس کے گلابی پڑتے گالوں کو دیکھتے مسکراہٹ روکنے کے لیے لب کاٹے تھے۔ سارا نے احتیاط سے اس کو سہارا دیا تاکہ اس کا بینڈیج خراب نہ ہو جائے، لیکن معاویہ کی تو شاید کوئی اور ہی نیت تھی جو اپنا تھوڑا سا وزن اس پر ڈالتا اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا۔ سارا نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ معاویہ وزن میں اس سے 2 گنا زیادہ تھا، اس لیے نازک سی سارا سے اس کا وزن برداشت کرنا ناممکن تھا۔ وہ دونوں دیوار کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ معاویہ نے اپنا چہرہ اس کے نزدیک جھکایا تھا جس پر سارا نے تھوک نکلا۔ تم تو بہت نازک سی ہو ڈاکٹر، میں نے تو ابھی آدھا وزن بھی نہیں ڈالا۔ معاویہ نے نرمی سے اس کی کمر تھامتے اسے سیدھا کھڑا کرتے کہا، جس پر سارا نے لب کاٹتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اس شخص کی نزدیکی سارا کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خطرناک آدمی تھا، سارا اسے پسند کرنا، اس سے محبت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ اس کی سوچ تھی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب المیرا کی کال سننے کے لیے ٹیرس کی طرف آئی۔ کہاں ہو؟ کب سے کال کر رہی ہوں میں۔ اچھا سنو، کمال کے خاندان میں ایک پارٹی ہے، سب کو انوائٹ کیا ہے، تم بھی چلنا میرے ساتھ۔ سارا نے سانس خارج کی تھی، وہ یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ اب اپنی بہن کو کیسے بتاتی؟ آپ ہی، آج کل کافی بزی ہوں میں، نہیں جا سکوں گی، آپ لوگ انجوائے کرنا۔ اچھا میں رکھتی ہوں۔ سارا نے میڈ کو بھاگتے ہوئے آتے دیکھ فوراً کال رکھی تھی۔ میڈم، سر آپ کو بلا رہے ہیں، بہت غصے میں ہیں۔ میڈ کے بتانے پر سارا بھاگ کر کمرے میں پہنچی جب معاویہ کو غصے میں چیزیں پھینکتے دیکھ چونکی تھی۔ جو اسے اندر آتے دیکھ خون آشام نظروں سے اپنی جانب کھینچ گیا۔ کہاں تھی تم؟ ہاں، بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ کمرے میں کیوں نہیں تھی؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ دانت پیستے غرایا تھا۔ سارا کی اپنی میڈ سے غیر موجودگی کا سنتے وہ پاگل ہی تو ہو گیا تھا۔ میں ٹیرس پر بات کر رہی تھی، آپ کے فون کا یاد نہیں رہا مجھے، سارا نے ڈرتے ہوئے بتایا تھا، جس پر معاویہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے گہری سانس بھری تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ غلط ہے۔ سارا نے کسمساتے اسے دور کرنا چاہا جس پر معاویہ مزید اسے خود میں بھینچ گیا۔ کیا غلط ہے؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، چپ کر کے کھڑی رہو۔ اسے خود میں بھینچتے اس کے بالوں میں سے آتی بھینی بھینی خوشبو سے مدہوش ہو رہا تھا۔ میرا بینڈیج گیلا ہو گیا، چینج کرو۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی سے کھڑے رہنے کے بعد معاویہ نے اسے کان میں سرگوشی کی تھی جس پر سارا نے سر ہلایا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے پاس بیٹھی مرہم لگا رہی تھی۔ جب معاویہ نے اپنے حسین منظر میں آڑ بنتے اس کے چہرے پر آتے بال انگلیوں سے پیچھے کرتے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ تمہارے کمرے میں ایک ڈریس رکھا ہوا، اسے پہن کر تیار ہو جانا، ہمیں کل کہیں جانا ہے۔
معاویہ نے اطمینان سے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ مگر مجھے کیوں جانا ہے؟ سارا نے بھویں سکیڑی۔ اب میں وہاں جاؤں گا تو میرا خیال کون رکھے گا؟ اگر میں نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا اور میرا زخم خراب ہو گیا تو تمہیں مزید یہاں رکنا پڑ جائے گا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ معاویہ نے چلاکی سے کہا، جس پر سارا نے کچھ لمحے سوچا پھر سر ہلا دیا۔ اس کے مان جانے پر معاویہ کے لبوں پر دل فریب مگر شیطانی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ واؤ میڈم، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے سادہ سی رہتی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اسے تیار کرتے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ان کی تعریف کرنے پر سارا بلش کر گئی۔ وہ تیار ہوتے کمرے سے باہر آئی تھی جب معاویہ کو باہر اپنا انتظار کرتے دیکھ نظریں جھکاتے اس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جو اس کے پیچھے پہلے پاگل تھا اسے اس روپ میں دیکھتے ہوش کھو بیٹھا۔ بیوٹیفل، معاویہ کی گمبھیر آواز سارا کے کانوں میں پڑی، لیکن اس نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ شخص ویسے اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا، اپنے لیے فیلنگز پیدا کر چکا تھا۔ سارا مزید اپنے دل میں جذبات ابھارنا نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی وہ کمینہ یقیناً اس کی آنکھوں میں جذبات بھانپ سکتا تھا۔ پارٹی میں داخل ہوتے سارا نے ارد گرد دیکھا۔ بہت لیوش پارٹی تھی۔ سبھی کافی امیر اور ہائی پروفائل لگ رہے تھے۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے گیدرنگ میں جا چکی تھی کیونکہ وہ خود بھی کافی ویل سیٹلڈ فیملی سے تھی اور ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ایسی گیدرنگ میں اکثر انوائٹ ہوتی تھی، مگر سارا کو پارٹیز پسند نہیں تھی۔ یہ میرا فیملی ایونٹ ہے۔ وہ جو معاویہ کی بزنس پارٹی سمجھ رہی تھی اس کے مزید انکشاف پر حیران ہوئی اور اس سے پہلے کہ کچھ بولتی وہ سارا کی کلائی تھامے اسے لیے اپنی فیملی کے جانے پڑھا، جہاں اس کے دادا، چاچو، خالہ، کزن اور بہت سے فیملی ممبر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اصلی جھٹکا تو سارا کو جب لگا جب اسے ان لوگوں میں المیرا، کمال، صفی، فرزانہ بیگم بھی نظر آئے تھے جن کی مسکراہٹ سارا کو معاویہ احمد کے ساتھ دکھتے غائب ہو چکی تھی۔ معاویہ، یہ کون ہے؟ معاویہ کو مسکراتے خوبصورت سی لڑکی کی کلائی تھامے اپنی جانب آتے دیکھ اس کے دادا نے پوچھا۔ جب وہ سارا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس اپنے بے حد نزدیک کھینچتا اپنے جواب سے سارا پر ساتوں آسمان گرا چکا تھا۔ ملیے ان سے مسز معاویہ ذوالفقار عرف ڈاکٹر سارا معاویہ احمد سے، میری بیوی اور آپ کی بہو۔ معاویہ کی بھاری بلند فخریہ آواز پورے محفل میں سناٹا پھیلا گئی تھی۔ سارا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ سارا، احمد سے تم شادی کر چکی ہو؟ المیرا کی حیرت زدہ سی آواز پر وہ چونکتے آنکھیں پھاڑتے انہیں دیکھے گئی۔ میں وہ سارا کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے جس پر معاویہ نے لب واک کیے۔ جی بھابھی، ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ سوری، اتنی جلد بازی میں ہوا کہ بتا ہی نہیں سکے۔ ایکچولی میری غلطی ہے، میں سارا کو پسند کرنے لگا تھا اس لیے نکاح کر لیا۔ سوچا تھا جب شادی کروں گا تو سب کو بتا دوں گا، مگر کوئی بات نہیں، رخصتی میں آپ سب کو انوائٹ کر رہا ہوں، ضرور آئیے گا۔ معاویہ نے سارا کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے سب پر اس کی حقیقت واضح کر دی۔ صفی کا سچ سننے کے بعد غصہ حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ احمد سے جلتا آیا تھا کیونکہ وہ ہر کسی چیز میں اس سے بہتر اور قابل تھا، شکل و حسن میں، عقل، ذہانت اور باڈی میں بھی اس سے حسد تھی احمد سے، اور اب تو وہ سارا سے ہی شادی کر چکا تھا جسے صفی پسند کرتا تھا۔ المیرا سارا کا ہاتھ پکڑتے اسے لیے اپنے ساتھ کنارے پر آئی۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں دونوں کے بالوں کو اڑا رہی تھیں۔ یہ کیا بول رہا تھا احمد؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ المیرا غصہ تھی لیکن خوش بھی تھی کیونکہ احمد ایک اچھا انسان تھا اس کی نظر میں، کم از کم صفی سے تو بہت بہتر تھا۔ کوئی بھی اس کے گینگسٹر ہونے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس لیے سب معاویہ کو ایک فرمانبردار اور کامیاب بزنس مین سمجھتے تھے۔ آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ویسا نہیں ہے، انہوں نے سارا المیرا کو سچ بتانا چاہتی تھی جب وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ جیسا بھی ہے، چلو بہت اچھا ہوا، صفی سے تو اچھا ہے۔ میں تو بالکل نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی صفی سے ہو۔ اچھا ہوا تم نے اپنی پسند سے اچھا لڑکا ڈھونڈ لیا، مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ المیرا نے خوشی سے کہتے سارا کو لب کاٹنے پر مجبور کیا۔ وہ بتانا چاہتی تھی سچائی لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، معاویہ پہلے سب کو بتا چکا تھا۔ صفی نے المیرا کی بات سنتے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں، حسد سے دل میں بھانبڑ جل رہے تھے۔ جب المیرا کو جاتے دیکھ وہ پیچھے سے آتے سارا کو ریلنگ سے دھکا دیتے سمندر میں گرا چکا تھا۔ تم میری نہیں ہوئی تو اس احمد کا بھی نہیں ہونے دوں گا، وہ دانت پیستے بولا، مگر اوپر مالے پر کھڑی ایک عورت دیکھ چکی تھی جس نے چلا چلا کر سب کو بتایا کہ صفی کسی لڑکی کو پانی میں دھکا دے چکا ہے۔ معاویہ جو اپنے دوست سے کھڑا باتیں کر رہا تھا چیخ سنتے بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ سارا کو کہیں نہیں دیکھتے اس نے المیرا کو پکڑا۔ سارا کہاں ہے؟ تم لے کر گئی تھی نا اسے؟ وہ چیخا تھا جو خود پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو اس کے لیے کیک لینے گئی تھی، یہیں تو کھڑی تھی، وہ کہاں گئی؟ اتنے میں ان کے گرد ایک ہجوم کھڑا ہو چکا تھا۔ جس عورت نے لڑکی کو پانی میں گرتے دیکھا وہ بھاگتے ہوئے آئی۔
ایک لڑکی جو ایمرلڈ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، اسے اس آدمی نے پانی میں دھکا دیا ہے، پیچھے سے کوئی بچاؤ۔ اس عورت کی بات سنتے مانو ماویہ کو سانس نہیں آئی تھی۔ ایمرلڈ میکسی تو سارا نے پہنی تھی، وہ بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے پانی میں کود چکا تھا۔ اس کے گارڈ نے پانی میں فوکس لائٹس ماری تھیں، لائف گارڈز بھی کودے تھے۔ ماویہ نے لائٹ میں نیچے دیکھا مگر سارا کہیں نہیں تھی۔ وہ سانس لیتا دوبارہ اندر کی جانب تیرا تھا۔ جب سارا نیچے ڈوبتی نظر آئی، اس کا دل بند کر گئی۔ وہ فوراً تیرتے اس کی جانب بڑھتا، اس کے لب جکڑتے اسے سانسیں دینے لگا۔ ماویہ مسلسل اوپر کی طرف تیرتے اس کا چہرہ تھامے ہوئے تھا۔ بوٹ بھی آ چکی تھی۔ اسے لٹاتے سارا کا نیلا پڑتا وجود دیکھتا اسے CPR دینے لگا۔ سارا، سارا میری جان، پلیز آنکھیں کھولو۔ ماویہ نے دوبارہ اس کے حلق میں اپنی سانسیں ڈالی تھیں کہ کسی طرح وہ ہوش میں آ جائے۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ ماویہ احمد زندگی میں پہلی دفعہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، وہ اس کی زندگی بن چکی تھی۔ سارا، آنکھیں کھولو۔ ماویہ نے شدت سے اس کو تھامتے، اس کے لب جکڑتے اپنی سانسیں اس میں منتقل کرتے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ کھانستے منہ سے پانی نکالتے اس کی باہوں میں گرتے، ماویہ کی جان میں جان ڈال گئی۔ ماویہ! اسے خود کو پکڑے روتے دیکھ سارا نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا، جس پر وہ مسکراتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ جی جان۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بوٹ سے اترا تھا۔ المیرا جلدی سے شال سارا کے گرد لپیٹ گئی۔ جب ماویہ خون آشام نظروں کے ساتھ اپنے گارڈ کے شکنجے میں پھڑپھڑاتے صفی کو دیکھتے اس پر زخمی شیر کی طرح جھپٹ پڑا۔ کمینے، تجھے میں جان سے مار دوں گا۔ وہ بری طرح سے مارتا صفی کو دوسری ٹانگ سے بھی مفلوج کر چکا تھا۔ سب اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ماویہ کے گارڈ نے کسی کو بھی آگے آنے نہیں دیا تھا۔ جب وہ آپے سے باہر ہوتا، اپنے ایک گارڈ سے گن چھینتے اسے لوڈ کرتا تان گیا اور اس سے پہلے وہ چلاتا، سارا نے اس کو پیچھے سے تھامتے روک دیا۔ سارا کے نازک وجود کو خود سے لپٹتے محسوس کرتے، ماویہ نے پلٹتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے محبت سے اسے گال سہلائے تھے۔ پلیز، میں نہیں چاہتی آپ کسی کو ماریں۔ یہ سب چھوڑ دیں ماویہ، سارا نے دھیمے لہجے میں آنکھوں میں محبت لیے کہا، اور یہ لمحہ تھا ماویہ کو لگا سارا جہاں سمٹ کر اس کی باہوں میں آ گیا تھا۔ جو حکم میری ڈاکٹرنی۔ ماویہ پیار سے مسکراتا، اس کی آنکھوں پر لب رکھتا، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ اس اسٹوری کا اختتام یہاں پہ ہوا جاتا ہے۔ امید ہے پسند آئی ہوگی آپ کو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی کسی نئی اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔